دار نہیں چاہیے. کریں تجارت کریں, خرید و فروخت کریں, لیکن اس طرح کریں کہ وضع الشیء فی موضعہ. اس کو عدل کہا جاتا ہے, اس کو انصاف کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے محل میں رکھ دو, اس کے مقام میں رکھ دو. جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے ساتھ اتنا ہی برتاؤ کرو. خرابی تو اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ دنیا کا جتنا حق تھا ہم نے تو اس سے کہیں بڑھ کر دے دیا. بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہماری فکروں کے اوپر ایسے پہرے لگ گئے اور ہمارے افکار اتنے بدل گئے کہ ہم نے دنیا کو دیکھ کر کہہ دیا کہ جناب اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. نہیں بھائی, کسی کو دنیا ملی ہے وہ بھی آزمائش کے لیے ہے, کسی کو دنیا نہیں ملی وہ بھی آزمائش کے لیے. یہ ہے اصل وہ فکر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ دنیا اسے بھی دے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, اور کبھی اللہ دنیا اسے بھی دے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہی نہیں ہے, جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتا. دنیا تو پھر بھی اس کو دے دیتا ہے. سب سے بڑی دنیا, سب سے بڑے ڈالر کی دنیا, سب سے بڑا سرمایہ جناب اس وقت سافٹ ویئر کے بانی بل گیٹس کے پاس ہے. ایمان نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ ہے. اور جس مسلمان کے پاس کوئی زیادہ دنیا نہیں ہے, ایک وقت کا ہے ایک وقت کا نہیں ہے, لیکن رب کے وہ فرائض و واجبات کا پابند ہے, بااخلاق آدمی ہے, اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی, میرے خیال میں ہمیں حق ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا, اس دنیا کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتا. لیکن اگر کافر سب سے بڑے امیر ہیں, مالدار ہو گئے, تو یہ تو ہمارے لیے زندہ مثال ہے کہ ہم سمجھیں کہ دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہماری نظر میں کیوں حیثیت ہے اس کی؟ بس جس کو ملی ہے وہ فکر مند رہے کہ کہیں اس کا استعمال میرے سے کوئی ایسا خلط ملط نہ ہو جائے کہ کل کو یہ میرے لیے وبال بن جائے. اور جس کو نہیں ملی وہ اس فکر میں رہے کہ شاید اس لیے نہیں دی کہ پتہ ہے وہ میرے لیے آزمائش بن جاتی اور مجھے اپنے رب سے دور کر دیتی. تو دونوں معاملے نازک ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ وہو المعونۃ. جس نے اس میٹھے سرسبز شاداب مال کو جو خوبصورت لگتا ہے اگر لیا بھی حق والے طریقے سے اور خرچ بھی حق والے طریقے میں کیا, جائز طریقے سے دنیا کمائی اور پھر خرچ بھی جائز جگہوں پہ کیا, تو یہ مال یہ دنیا اس کے لیے مددگار بن جائے گی, کل بروز حشر اس کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. جس نے اسے کمایا بھی جائز طریقے سے اور خرچ بھی جائز جگہوں پہ کیا. لیکن ومن اخذہ بغیر حقہ, جس نے ناجائز طریقے سے اس کو کمایا, غلط طریقوں سے, دھوکہ فریب اس طرح کے ادھر ادھر کی چیزوں سے اس نے اس مال کو اکٹھا کیا, فہو کالآکل لا یشبع, وہ تو اس کھانے والے کی طرح ہے جس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے, اور یہ وبال ہے اس کے لیے. کیوں فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. کہ ابن آدم کی تو حالت یہ ہے, اس انسان کے حرص اور لالچ کی حالت یہ ہے کہ اللہ نے اگر اس کو مال کی دو بڑی بڑی وادیاں دے دی ہوں نا تو یہ کہے گا تیسری کب آئے گی. ذرا ہم اپنا پچھلا سفر شروع کریں. جب ہمارے پاس ہم نے پہلی مرتبہ کوئی 1000 روپے والا نوٹ دیکھا ہوتا تھا, پھر وہ کئی ہزار ہمارے پاس آئے. ایک وہ وقت بھی آیا جب ہماری جیب میں لاکھ ہوئے. وہ بھی تو دن ہماری زندگی میں پہلی بار آیا ہوگا نا کہ جب ہم اس حوالے سے خوش ہو رہے ہوں گے کہ یار آج ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ بھی ہے. لاکھ سے 2 لاکھ, 2 لاکھ سے 4 لاکھ, کتنا آگے بڑھتے گئے کو ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ہماری پہلے حالت کیا تھی. تو فرمایا ایسے ابن آدم کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا, اگر بھرا تو قبر کی مٹی نے آ کر بھرنا ہے, اور اس کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا. جو کہتا ہے اور آئے اور آئے اور آئے اور کچھ بھی نہیں, وہ پیٹ خود جہنم ایک بن جاتا ہے. جہنم بھی کل کو کہے گی نا جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا حلیم تلاتی, کیا تیرے اندر اتنے بندے آ گئے ہیں کہ تو اب بھر گیا ہے جہنم, کیا تو بھر گیا ہے؟ وہ آگے کیا جواب دے گا؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ. جہنم کہے گا اور لے آؤ اور لے آؤ, بھرو میرا پیٹ اور بھرو, ہے کچھ اور گنجائش ہے تو لاؤ ڈالو. یہ پیٹ بھی پھر ایک جہنم بنتا ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, جنہوں نے یتیموں کے مال ظلم والے طریقے سے ناجائز طریقوں سے کھا گئے, ہڑپ کر گئے.
रब फरमाते वो क्या समझे हुए कि उन्होंने माल खाया, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, उन्होंने जहन्नम की आग को खाया है, माल नहीं खाया। उन्होंने समझा कि हमने प्लाट ले लिया है, हमने जनाब पैसे ले लिए हैं एक यतीम के। रब फरमाते हैं वो तुम प्लाट जदाद और माल कह रहे हो, वो तो जहन्नम की आग है जो तुम अपने पेट में डाले हुए हो। ये है वो दुनिया का एक सलीका, एक करीना, एक रंग ढंग। अब हमारी मर्जी, दो रस्ते हैं हमारे सामने, जैसा चाहें कर ले। बड़ी प्यारी नसीहत की, आखिर में अर्ज कर रहा हूं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, इजअलिद दुनिया मजलिसैन, दुनिया को दो महफिलों में तकसीम कर दे, तीसरी की तरफ नहीं जाना। वस्सालिसु यदुर्रुका वला यनफ़उका, अगर दो महफिलें छोड़कर तीसरी महफिल में गया, अगर दुनिया के दो हिस्से की बजाय तूने को तीसरा हिस्सा भी कर डाला तो फिर वो तुझे नुकसान ही दे सकता है, वो हिस्सा तुझे नफ़ा नहीं पहुंचा सकता। इजअलिद दुनिया मजलिसैन, अपनी पूरी दुनिया की मसरूफियत को दो हिस्सों में बांट दे, मजलिसन फी तलबिल हलाल व मजलिसन फी तलबिल आखिरह। तेरी मसरूफियत का एक हिस्सा तलब हलाल में गुजर जाए, जो वक्त बाकी बचता है वो तलब आखिरत में गुजर जाए, बस। अगर इन दो मजलिसों को छोड़कर तीसरी की तरफ गया तो यदुर्रु का तुझे फिर नुकसान होगा। और फिर फरमाया इजअलिल माल दिरहमैन, अपने पूरे माल को दो हिस्सों में बांट दे, दो हिस्से कर दे। तुनफिकुहु अला इयालिका, एक हिस्सा वो है जो अपने अहल व अयाल के ऊपर खर्च करता रहे, और एक हिस्सा वो है तुक़द्दिमुहु लिल आखिरह, जिसे अल्लाह की राह में खर्च करके कुछ आखिरत के लिए भी तैयार कर। ये बेहतरीन सादा अंदाज में आपने नसीहत की है कि अगर दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो दुनिया से यूं ले लो, और अगर ऐसा न लिया, फरमाया अगर तूने माल का कोई तीसरा हिस्सा भी निकाला, क्या वो जवाब देंगे कल जिनके बाप दादाओं ने एक एक पाई को जमा करके ज़मीनें लीं, जायदादें लीं, बीघे लिए, एकड़ लिए, ताकि उनकी औलादें, उनकी नस्लें किसी के आगे भीख ना मांगे, और उन्होंने शादियों के ऊपर इसलिए उनको बेच डाला कि तमाशों के ऊपर उनको पैसे फेंकने थे। चाहे ना बैठे ना ऐसे लोगों के पास, आपको बताएंगे कि किस जगह ऐसा तमाशा हुआ है जहां किस पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसे फेंके हैं। हराम का पैसा तो वैसे ही हराम की तरफ जाता है, लेकिन जिनके बाप दादा ने अपने खून पसीने से कमाया था, क्या इसलिए कमाया था कि कंजर खाने के ऊपर उनके पैसे खर्च हो। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फरमाया अगर ये दो जगहों पर तेरा पैसा खर्च ना हुआ, अपने अहल व अयाल पर और अल्लाह की राह में, वस्सालिसु यदुर्रुका वला यनफ़उका, कल बरोज़ आशिर तीसरी जगह तेरा खर्च होने वाला पैसा तेरे लिए वबाल बन जाएगा, नुकसान बन जाएगा। तो भाई माल से भी हमारा वास्ता है, दुनिया से भी हमारा वास्ता है। वास्ता ऐसा रखिए जिस एतबार से ये हमारे लिए नफ़ामंद हो, इसको बेहतरीन सवारी बना लीजिए कि ये सवारी हमें आखिरत तक ले जाए और अल्लाह का क़ुर्ब अता करे, वरना ये सवारी हलाकत और बर्बादी की तरफ ले जाएगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।